ناظرین کرام، یہ پروگرام تو میرا پہلے ہونا تھا، لیکن پھر نکھل گپتا کا کیس، پون کا قتل کا واقعہ اتنے زور پکڑ کے سامنے آیا کہ اس کو ہم نے اپنے پہلے پروگرام پہ شفٹ کیا ہے اس ہفتے کے۔ بی این پی نے جو سینٹر رائٹ پارٹی ہے 300 میں سے 2016 نشستیں جیت کر ڈیسائسو وکٹری حاصل کری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جولائی کا جو نیشنل چارٹر آف ریفرینڈم تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم لائی جائے، اس میں بھی وہ کامیاب رہے ہیں۔ اب جو دوسری جماعت جو ابھر کر سامنے آئی وہ 11 جماعتوں کا ایک گروپ ہے جس کی سربراہی اسلامسٹ جماعت اسلام بنگلہ دیش کا کر رہا ہے۔ 60 سالہ طارق الرحمان نے آج حلف اٹھا لیا ہے بطور دا نیکسٹ پرائم منسٹر۔ جہاں لوگوں نے ایک چینج کی خواہش کو بڑا کلیئرلی پیش کیا ہے، وہاں انہوں نے کنٹینیوٹی کو بھی سپورٹ کیا ہے۔ یہ چینجز چارٹر میں جو ہونی ہیں، جو رولنگ کے معاملات ہیں، گورننس کے معاملات ہیں، وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ہاتھ میں نہیں دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ اس کی کیا وجوہات تھیں کہ بی این پی کو اتنی فوقیت کیوں ملی ووٹوں پہ، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے جو ہم جس پہ یہ پروگرام بیس کر رہا ہے کہ طارق الرحمان کو آئندہ کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ 60% ٹرن اوور تھا اس الیکشن میں۔ 60% ایک کافی اچھا مارجن ہوتا ہے، ایوریج ہوتا ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے۔ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں کہ وہ کیے جائیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 تو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہو۔ نمبر 2 پرائم منسٹر جو ہے وہ 2 دفعہ سے زیادہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا۔ نمبر 3 بائی کیمرل لیجسلیچر ہو۔ نمبر 4 عورتوں اور نوجوانوں کے لیے نمایاں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں۔ لیکن اہم یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سارے معاملے ہینڈل کون کرے گا، یہ جوڈیشل ریفارمز کون ہینڈل کرے گا؟ نیشنل سٹیزن پارٹی، نوجوانوں کی پارٹی، جنہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی حکومت نہیں کر پائی تھی، حسینہ کی حکومت کو ختم کر دیا۔ لیکن اپنی گورننس کو لے کے انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ ایک انقلاب لا کر حکومت بدلنا ایک بات ہے، لیکن گورننس کرنا اچھی ایک مختلف بات ہے، اور ادھر نوجوان خون اور تجربہ دونوں ہی کام آتا ہے، جو تجربہ ان کی پارٹی میں مسنگ تھا۔ لہٰذا انہوں نے اسلامی پارٹیوں کو بھی یہ رائٹ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے لوگوں نے چوز کیا طارق رحمان کو، جن کے والد ضیاء الرحمان پاکستان ملٹری کے افسر تھے اور والدہ خالدہ رحمان پہلے بھی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں بنگلہ دیش کی۔ اب ہم بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ بنگالی نیشنلزم کو جمعیت بنگلہ دیش کی ہمیشہ ایک تھریٹ سمجھتی رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ اے این پی کو بین کر دیا گیا، وہ ہٹ گئی، تو اس وجہ سے اسلامسٹ کنزرویٹوز کو جو جہاں پہ اسلامی سوچ زیادہ تھی، کنزرویٹو ماحول تھا، اس پہ ان کو اپنا کنٹرول اور زیادہ مضبوط کرنے میں مدد ملی ہے۔ اور بی این پی کے مد مقابل جمعیت کا گروپ ہی تھا۔ این سی پی کی قصور یہ تھی کہ وہ انقلاب تو لا پائے، مگر ملک چلانے میں ان لوگوں کو گڈ گورننس دینے میں بڑی بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور عام عوام کو سٹرکچرل چینجز کے حوالے سے ان پہ بھروسہ نہیں تھا۔ یہی بات ہے کہ جو 30 سیٹیں جس پہ وہ لڑے تھے اس میں سے ان کو صرف 6 ہی ملی۔ اور دوسری غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر وہ بی این پی کے ساتھ جڑتے تو ینگ لوگوں کا تجربہ اور تجربے کار لوگ کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج ہوتا، لیکن وہ جڑے جا کر اسلامی جمعیت کے ساتھ بنگلہ دیش کی جو ہے، یہ ان کا ایک ٹیکٹیکل ایرر تھا۔ اب طارق الرحمان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے، جب بی این پی کی پچھلی حکومت تھی تو وہ بہت ٹینٹڈ تھی، اس کے اوپر بہت سارے الزامات تھے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس زمانے میں پولیٹیکل وائلنس بڑی ہوتی تھی۔ نمبر 2 اس زمانے میں آرمڈ گروپس بہت زیادہ بن گئے۔ تیسرے، ریپڈ ایکشن فورس کریٹ کی گئی خالدہ ضیاء کے معرفت،
جس کا کام تھا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور ڈسپیرنسز، جبری گمشدگیاں کرنا. اب طارق رحمان کے سامنے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنی جو پارٹی ہے اس کی ساکھ کو بدلیں. وہ یہ انشور کریں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں اس کا عشر اشیر بھی ان کی حکومت میں نہیں ہوگا. ایک تو یہ لوگوں کو کانفیڈنس دینا اور اس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد اگر وہ ریفارمز کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں یا اپنا لوگوں سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھا پاتے تو ان کو یقینی طور پہ جو جماعت اسلامی کے انڈر جو اسلامسٹ انسرجنٹ گروپس ان کے چھتر چھایا کے تلے چل رہے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اٹیکس بھی کر سکتے ہیں، وہ ملک میں تباہی بھی مچا سکتے ہیں، وہ حکومت کو سٹینڈ سٹل پہ بھی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ جیت ایک کانفیڈنس کا ووٹ ضرور ہے، لیکن طارق رحمان کی جیت اس وقت مکمل ہوگی جب وہ اپنی پارٹی کا جو کلچر تھا اس کو کلیئر کرے، اور نمبر 2 جو تمام دوسرے معاملات ہیں کنسٹرکشن ریفارمز کو لے کے اور گڈ گورننس کو لے کر ان میں پورے اترے. ناظرین کرام، پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.